بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون تھا اور یہ قتل کس وجہ سے کیا گیا اور جس کو قتل کیا گیا وہ کون تھا۔ تو پیارے دوستو، میرے چینل اسلامک انفو پہ خوش آمدید۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو پیارے دوستو، آج کا جو واقعہ ہے یہ قرآنی واقعہ ہے اور قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ المائدہ کی 27 تا 30 آیات کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ کچھ یوں ہے۔ روئے زمین پر سب سے جو پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ جو اس کی بہن تھی زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم نے اس کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ پاک کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا، اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہیرا کی گھاٹی میں ہوا۔ روایت ہے جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت رنج ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین میں چلا گیا۔
تو پیارے دوستو، یہ تھا آج کا قرآنی واقعہ۔ اس واقعہ کے آگے مزید کیا ہوا، قابیل کہاں چلا گیا، وہاں جا کر اس نے کیا کیا، اس کی مزید تفصیل اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔